أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين وآله وعطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اس سے پہلے کہ کل جس واقعے کو نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا اسے مکمل کر کے آج کے عنوان میں بات شروع کی جائے. یہ 2-3 سوال میرے پاس آئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ میری ماں کی قبر کے ساتھ جو قبر ہے ان کے وارث ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں. انہوں نے میری ماں کی قبر کو مسمار کر کے اس پہ کچرا ڈال دیا، اور جب میں نے اس بات پہ احتجاج کیا تو ان کا کہنا ہے کہ کیا اب اس قبر کے مردے نے باہر آنا ہے؟ کیا یہ بات صحیح؟ نہ صرف یہ کہ یہ بات غلط ہے بلکہ یہ عمل فعل حرام میں شامل ہے. اسی بھی مسلمان کی قبر کی توہین کرنا بھی ہمارے مذہب کے اعتبار سے گناہ اور جائز نہیں. اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا اس کے مردے نے باہر آنا، اس کے مردے کو باہر آنا ہو کہ نہ آنا ہو ایک الگ مسئلہ ہے. جب دنیا میں جو جگہ ایک آدمی کی ہوتی اس کے اندر کسی دوسرے کو تصرف کا اختیار نہیں ہوتا، چاہے وہ وہاں پہ مکان بنائے کہ اس کو خالی چھوڑ دے، ملکیت. یہ اسلام کا ایک بہت اہم مسئلہ. قبر کے حوالے سے تو اس میں 2 چیزیں جمع ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی ماں کی قبر ہے تو یہ زمین کا یہ ٹکڑا یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو الاٹ ہوا، مال مسلمان ہے، اس لیے بھی اس میں تصرف حرام ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میت کی توہین اور بے حرمتی اور قبر کی توہین اور بے حرمتی بھی اس میں جمع ہو گئی. ایک سوال تو نہیں ہے، ایک ایسا مسئلہ میرے علم میں لایا گیا ہے کہ جسے اب میرے لیے بیان کرنا بہت مشکل یا شاید ناممکن ہو، اس لیے کہ یہ آخری 3 درس رہ گئے ہیں. اس کے لیے تو عام طور پر جس مسجد کا یا جس جگہ کا یہ مسئلہ وہاں کے مقامی علماء ہی حل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 1 یا 2 یا 3 یا 5 مسئلوں کا نام نہیں. اس کے لیے ٹریننگ اور مشق چاہیے ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ نماز جماعت
ہمارے یہاں کی خواتین کو نماز جماعت ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. مثلا اگر کچھ عورتیں نماز جماعت میں شامل ہیں تو اسی لائن میں کچھ خواتین اپنی الگ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں. نہ تو ان کو یہ معلوم ہوتا کہ جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا کہ جو جماعت میں شامل ہو چکا ہے تو اب جماعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک یا دو یا چار یا پانچ مسئلے نہیں ہیں، یہ تو باقاعدہ پورا جماعت کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار ایک پورا الگ سے چیپٹر یا باب ہے. اور مردوں کو بھی سالوں یا نسلوں کی نماز جماعت میں شرکت کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ مسئلے معلوم ہوتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، جو پرانے کافی عرصے سے جماعت پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھ کے نئے بچے یہ سیکھتے ہیں. خواتین میں نماز جماعت کا زیادہ شوق یا شعور انقلاب ایران کے بعد آیا ہے، اور کچھ علاقوں میں تو اس کے بھی بعد. اس لیے ابھی یقیناً لاعلمی اور ناواقفیت کی بنا پہ اس قسم کی پریشانیاں تو ہوں. اب بہت ہی مختصر ایک آدھ بات میں بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ نماز جماعت کی پہلی صف، اس کے اندر تو اگر دو خواتین ایک ساتھ اس طرح کھڑی ہوں پہلی صف کہ یہ اپنی فرادہ نماز پڑھ رہی ہیں، جماعت میں شامل نہ ہو، تو ان کے بعد والیوں کی نماز غلط ہو جائے گی. دو مرد یا عورت ایک ساتھ جتنی جگہ گھیرتے ہیں اتنی جگہ کا اگر گیپ آ جائے جماعت کی صفوں، تو اس گیپ کے بعد یا اس خالی جگہ کے بعد والوں کی نماز جماعت نہیں ہوتی. گیپ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں وہ جگہ خالی ہو یا وہاں پہ ایسے لوگ ہوں جو جماعت میں شریک نہیں. ویسے پیمائش کے اعتبار سے اسے 1 میٹر یا 1 گز کہا گیا. عام طور پہ ایک آدمی 1 میٹر کی جگہ نہیں گھیرتا، 2 آدمی. لیکن پیچھے کی صفوں جہاں پہ پیچھے کی صف والے، عجب سارا مسئلہ یہ کہ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایک لائن میں یا قطار میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کا سلسلہ نماز پڑھانے والے سے مل جائے. اور سلسلہ ملنے کا مطلب یہ کہ ان کے اور امام جماعت کے درمیان 1 گز یا 1 میٹر کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم کا فاصلہ قابل قبول. تو جو پہلی صف ہوتی چونکہ پہلی صف والے امام جماعت سے صرف اپنے پہلو کے ذریعے سے، سائڈ کے ذریعے سے مل سکتے ہیں، اس لیے پہلی صف میں اگر 1 گز کا فاصلہ آ گیا تو اس فاصلے کے بعد جو لوگ ان کا اور امام جماعت کا اتصال یا کنیکشن کٹ گیا. لیکن اگر پیچھے کی صف کے لوگ، تو پیچھے کی صف کے لوگ وہ امام جماعت سے 2 طریقے سے مل سکتے ہیں. چاہے تو اپنے آگے کے ذریعے سے، یعنی ان کے آگے جو صف ہے یہ اپنے آپ کو آگے والوں سے ملا، پھر آگے والے اس امام سے ملا، اور یا پھر چاہے تو یہ بھی اپنے پہلو کے ذریعے سے، اپنی سائڈ کے ذریعے سے امام جماعت تک پہنچ جائے. تو اس لیے پیچھے کی صف اگر کہیں پر اتنا بڑا گیپ آ بھی گیا، 2 عورتیں، 3 عورتیں، 4 عورتیں وہ ایک ساتھ کھڑی ہو کے الگ نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن ان کے بعد والی جو عورتیں
جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. اگر اب یہ 3-4 عورتیں اگر ان کے برابر میں فرادہ پڑھ رہی ہیں تو پہلو کے ذریعے سے تو ان کا سلسلہ امام سے کھٹ گیا. لیکن اگر ان کے آگے وہ خواتین ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور ان کا سلسلہ امام تک جا رہا, تب بھی ان کی نماز جماعت کے ساتھ درست قرار پائے گی. ہاں کہیں کہیں یہ ہوتا ہے, اس کے امکانات یہاں پہ کم ہیں کہ پہلی صف آگے والی صف چھوٹی ہوتی ہے اور پیچھے والی صف لمبی ہوتی ہے, یعنی پیچھے والی صف کے آگے کوئی نہیں, وہ امام جماعت سے صرف پہلو سے مل رہے ہیں. تو وہاں پیچھے کی صف میں بھی پہلی صف کا مسئلہ آئے گا کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں فرادہ نماز پڑھ رہی ہیں, یہ جگہ خالی یا وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا پڑھ رہا, تو ان کا سلسلہ امام سے کٹ جاتا. اگر آگے کوئی نہیں تو پیچھے کی صف والے کا بھی وہی مسئلہ ہے جو پہلی صف والے کا ہے. لیکن جو ہماری مسجدیں آج کے باقاعدہ نقشے کے تحت ساری دیواریں وغیرہ سب برابر ہیں, اس لیے یہ مسئلہ کم پیش آتا. لیکن بہرحال اس کے باوجود کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ آگے کی صف میں جگہ ہے لیکن وہ آگے کی صف پوری کرتے ہی نہیں اور پیچھے کی صف شروع کر دیتے ہیں. تو پورے مسئلے کا خلاصہ صرف ایک جملہ, جب آدمی نماز جماعت میں پڑھے تو اس کا سلسلہ پیش نماز تک متصل ہونا چاہیے. سلسلہ ملتا ہے برابر کے نمازیوں, سلسلہ ملتا ہے نمازیوں سے, چاہے برابر کے نمازیوں سے ملتے ملتے یہ امام تک پہنچ جائے, چاہے آگے کے نمازیوں کے ذریعے سے. تو جہاں پر 1 گز یا 1 میٹر کا فاصلہ آ گیا تو اس فاصلے کے بعد جو اگر ان کا سلسلہ امام سے نہ آگے سے مل رہا ہے نہ سائڈ سے مل رہا ہے تو ان کی نماز جماعت غلط ہے. البتہ ان کی اپنی فرادہ نماز درست مانی جائے گی. اور جیسا کہ میں نے 2-3 دفعہ بتا دیا کہ 1 میٹر یا 1 گز کا فاصلہ اگر آ گئے تو فاصلہ کہتے ہیں کہ بالکل خالی جگہ ہو, تب بھی سلسلہ کٹ گیا. کچھ لوگ وہاں پہ ہوں, جگہ خالی نہیں, لیکن بہرحال وہ جماعت میں نہیں, یا فرادہ ہیں یا دعائیں پڑھ رہے ہیں یا کسی اور عمل میں مشغول. تو خواتین سے عام طور یہی توقع کی جائے گی کہ اگر کسی وجہ سے وہ جماعت کے ثواب کو نہیں لینا چاہتی یا کبھی نماز جماعت میں شرکت نہ کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے. دیکھیے, ایک وجہ تو یہ ہے کہ جماعت کی اہمیت کا اندازہ نہیں, اس کے ثواب اور فضیلت کے بارے میں معلومات نہیں, اس لیے جماعت میں شریک نہیں ہو رہی. کبھی اس لیے بھی ہوتا کہ بہرحال ہماری شریعت میں ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. برادران اہل سنت کی فقہ کا ایک مسئلہ ہے اور ہر آدمی اپنی فقہ کا احترام بھی کرتا ہے, اس میں عمل بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صلو کل خلف کل بر اور فاسق, نماز جماعت پڑھو چاہے کسی نیک آدمی کے پیچھے موقع ملے اور چاہے کسی فاسق و فاجر کے پیچھے. ہمارے یہاں ایسا نہیں. امام جماعت کی 4, 5, 6 شرائط ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بہرحال بعض مرد یا عورتیں انہیں معلوم ہے کہ ان کی معلومات کے مطابق اس امام کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, کر کے یہ مسئلہ صرف وہیں پہ استعمال ہو جہاں 100% شرعی طریقے سے پتہ چل جائے. خالی بدگمانی کی وجہ سے یا اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا یا مقدس سمجھنے کی وجہ سے یا اڑتی افواہوں کی وجہ سے. عام حالات میں بھی ایک مومن پہ شک کرنے کی اجازت نہیں.
اور پھر ہمارے یہاں کے حالات میں جہاں عموماً امام جماعت علماء ہی ہوتے، خیر ایک یہ وجہ بھی ہوتی، ایک تیسری وجہ بھی ہوتی جو ہماری قوم کی ایک بہت بڑی بدقسمتی، اور تیسری وجہ یہ کہ ہم سوچ سمجھ کے دین نہیں لیتے. یہ میں نے اس کو بہت زیادہ جنرلائز کر دیا، یا ایسا تو نہیں، لیکن ہماری اکثریت وہ سوچ سمجھ کے دین نہیں لیتی، معرفت کے ساتھ دین نہیں لیتی. وہ عام طور جو اپنے سے پہلے والوں کو کرتا دیکھتے آ رہے ہیں وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم بھی ہوتا کہ ہم سے پہلے والے بہرحال اتنے باشعور، اتنے بامعرفت، اتنے زیادہ مسئلے مسائل جاننے والے، اتنا دین کو سمجھنے والے نہیں تھے. لیکن بہرحال دین کا طریقہ کار ہمارے یہاں تقریباً ویسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے معاشرتی نظام یا سوشل سیٹ اپ میں رسومات کا طریقہ کار. ہر علاقے کے رسومات الگ، پنجاب کے اندر شادی بیاہ کے طریقے میں الگ چیزیں چلتی ہوں گی، اور سندھ میں الگ، اور صوبہ سرحد میں الگ، اور ہندوستان سے آنے والے لوگوں کے یہاں الگ. کہ یہ ساری چیزیں جو کہ اس کی کوئی کتاب نہیں ہوتی، کوئی عقلی باتیں نہیں ہوتی، خاندانوں میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جو 4، 5، 6 پشتوں اور پیڑھیوں سے چلا رہا، رسمیں انہی کا نام. چنانچہ ہمارے یہاں لڑکی والے جہیز دیتے ہیں، صوبہ سرحد لڑکے والوں کو جہیز دینا پڑتا، جس سے بعض اوقات بہت ہی کھونڈے انداز میں کہا جاتا کہ جی وہ لوگ اپنی بیٹیاں بیچتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ خرید اور فروخت کا نہیں، رسم و رواج کا. کیوں؟ بالکل یہی ماحول عرب دنیا کا. وہاں پہ ایک لڑکا شادی کرنے کے لیے ساری زندگی اس کو کما کے دینا ہے، تباہ ہو جاتا. 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ درہم ہو تو شادی ہو. تو اب یہ ہر جگہ کے اپنے رسم و رواج ہے جس کی بنیاد نہ اسلام ہے نہ عقل ہے، جو چلا رہا. ہمارے اس میں تو خیر اتنی قباحت نہیں. یہی طریقہ جب دین کے حوالے سے استعمال ہوتا، جیسا وضو ہم نے اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھا ویسا ہم کریں. کسی اور علاقے میں جائیں گے وہاں وضو کے طریقے میں ذرا تبدیلی ہوگی، اس لیے کہ جو وضو ہم کرتے ہیں اس میں واجبات کے ساتھ کچھ مستحبات بھی ہیں. کہیں وہ مستحبات پہ عمل ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا. مستحبات یعنی وہ عمل جس کو کریں تو ثواب ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. لیکن ہر آدمی اپنے علاقے میں جو چیز دیکھنے کا عادی ہے، وہ مذہب کے حوالے سے بھی یہ بات آ گئی. اس سنی سنائی باتوں پہ ہم واجبات پہ بھی عمل کرتے ہیں. چنانچہ زیارت میں کہیں کہیں زمانے کے امام کا نام آتا ہے تو خالی سر جھکایا جاتا، اور کہیں کہیں جب وہ نام آتا تو 8ویں امام کی حدیث کی وجہ سے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا. اب اس بات پہ کراچی میں ہنگامے ہو چکے. یہ کون سا مذہب نکل آیا کہ جس میں آپ سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں؟ یہ تو ایرانیوں کا مذہب ہوتا، ہم نے تو آج تک نہیں سنا. اسی طرح کہیں زیارت پڑھتے وقت انگلی سے اشارہ ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا. لیکن اس بات پر جو جھگڑے اور ہنگامے پاکستان میں ہو چکے ہیں، شاید آپ کے علم میں یہ ہو، اس لیے کہ اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ 25 سال پہلے کی. بہت سی خواتین تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی یہ اس درس میں، اور بہت سی کے علم میں مسئلہ نہیں آیا ہوگا. لیکن اتنی سی بات، درود ایک اہم ترین عبادت ہے، وہ کیسے پڑھا جائے. اب ایک طریقہ کار ایران کا اللہم صلی علی محمد رکتے ہیں وآل محمد. ایک ہمارا طریقہ کار ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی میں کتنا سر پھٹول ہو چکا، اسی میں کتنے ہنگامے اور لڑائی جھگڑے ہو چکے.
کہا کہ ہم نے تو ایسا درود آج تک نہیں سنا تھا۔ اب یہ جو ایک جملہ آ جاتا ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، تو پوچھا جاتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ یہ جواب نہیں آتا کہ آقا محسن حکیم سے یا آقا حسین بروجردی سے، ہمارے باپ ہمارے دادا وہ ان کی تقلید میں، یہ جواب نہیں آتا کہ ان سے، جی ہم نے اپنے باپ کو یا ماں کو یا اپنے ماحول میں یا اپنے خاندان میں یا اپنے علاقے کی امام بارگاہوں میں یہی دیکھا۔ جبکہ ایک مسئلہ خالصتاً عربی کا مسئلہ ہے کہ عربی لفظ کو کیسے پڑھا جائے، اس پہ ہنگامہ کہ ہم نے تو آج تک نہیں سنا، ہمارا بھائی نہیں، ہم یا پنجابی ہیں یا سندھی ہیں یا اردو بولنے والے ہیں، تو اپنی زبان کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہماری زبان، خود ہماری زبان کون سی؟ ایک ہے، اردو ایک ہے، لیکن یہی اردو جب پنجاب کے لوگ بولیں گے تو قاف ہمیشہ کاف نکلے گی، اور ہندوستان میں حیدرآباد دکن کے لوگ بولیں گے تو قاف ہمیشہ خے بنے گا، اور یوپی کے لوگ بولیں گے تو بالکل شین اور قاف درست ہوگا۔ خود ایک اردو زبان، کیا اس کے اندر بھی بول چال کا اختلاف نہیں؟ میرا تعلق لکھنؤ سے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دہی کھایا، میرے بعض سسرالی رشتہ داروں کا تعلق دہلی سے، وہ کہتے ہیں دہی کھائی۔ اب کھایا یہ کھائی، اس پہ اگر ہنگامہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، قتل عام ہو جائے، تو اس سے زیادہ حماقت اور جاہلیت کیا؟ یہی انداز کچھ مذہب میں بھی آ جاتا۔ نہ فیصلہ پاکستان کے لوگ کریں گے کہ درود کیسے پڑھا جاتا، نہ ایران کے لوگ کریں گے، فیصلہ خالص عرب کے لوگ کریں گے۔ لیکن بات وہ نہیں ہوتی کہ عربی زبان کا کیا قاعدہ، بات یہ ہوتی ہے ہم نے آج تک ایسا درود نہیں سنا۔ آج 25 سال گزر گئے تو اب یہ مسئلہ اتنا سنگین نہ رہا، لیکن میں نے تو دیکھا تھا کہ ایسے مسئلے پر جس کا کوئی تعلق ہم سے ہے ہی نہیں، جس میں ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اس پہ فرقے بن گئے، فرقے باقاعدہ، یہ ویسا درود پڑھنے والے ہم ایسا درود پڑھنے والے۔ تو ساری خرابیوں کی جڑ اور بنیاد یہ کہ ہمارے یہاں مذہب کو شادی بیاہ کی رسم و رواج کی طرح سے خاندان کے بڑوں کی دیکھا دیکھی اختیار کیا جاتا۔ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، مجتہد کیا کہہ رہا ہے، اس سے کسی کو سروکار و غرض نہیں ہوتی۔ کیوں؟ شیطان فوراً دل میں خیال لے آتا کہ اگر اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کے چلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگ غلط تھے اور ان کے سارے اعمال بیکار تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ گرچہ رسم و رواج کے اعتبار سے کچھ عرصے کے بعد تعلیم زیادہ آنے کی وجہ سے، ماحول بدل جانے کی وجہ سے تھوڑی بہت تبدیلیاں تو ہوتی ہیں، اور اس میں لوگ کہہ بھی دیتے ہیں بھائی یہ دادا کا پرانا زمانہ تھا، اس وقت یہ ٹھیک تھا، اب یہ ٹھیک نہیں، لیکن مذہب کے بارے میں تیار نہیں۔ کیا ہمارے بزرگ معصوم تھے؟ اتنا بھی ہمیں پتا ہے کہ اکثر تو انگوٹھا چھاپ تھے، انہوں نے کسی مجتہد کی کتاب ہی نہیں پڑھی ہو، پھر بھی اتنا جھگڑا اس لیے کہ باقاعدہ کراچی میں جب میں نے خواتین کی فقہ کی کلاسیں لی، یہ تو ایک درس ہے فقہ کی کلاس، تو جو کلاس بدقسمتی سے میرے پلے پڑی تھی اس میں 95% عورتوں کا غسل غلط تھا، غلط تھا، اور ایسا غلط تھا جو شریعت تو چھوڑے عقل کے بھی خلاف۔ عقل تو شاید میں غلط نہیں گیا، انسان کی فطرت کے بھی خلاف، لیکن جھگڑا، ہنگامہ، اصرار، ضد، جی ہم نے اپنی ماں سے سیکھا، انہوں نے اپنی نانی سے سیکھا، انہوں نے اپنی پرنانی سے سیکھا، یعنی جنہیں اسلام کے غسل کا نہیں پتا، معلوم ہی نہیں، کافر، نان مسلم، پتہ ہی نہیں کہ غسل بھی کوئی چیز ہوتی، وہ بھی جب نہائیں گے تو ایک فطری بات ہے کہ پہلے سر دھوئیں گے، گردن دھوئیں گے، بدن دھوئیں گے۔ جن قوموں کے پاس، جن مذاہب کے پاس، جن بہترین لوگوں کے پاس غسل کا کوئی تصور بھی نہیں، خالی نہانا، وہ بھی بہرحال سر سے شروع کر کے پیر تک آئے،
لیکن میرے پنجے جو کلاس پڑی، خواتین پہلے ٹانگیں دھوتی، پھر رانیں دھوتی، پھر پیٹ، پھر سینہ، آخر میں گردن و سر. یعنی شریعت کے تو ہے خلاف، عام کامن سینس اور عام طریقہ کار کے بھی خلاف. لیکن ضد، اسراف، ہنگامہ، جھگڑا، بہرحال آخر میں مان تو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ مذہب ہمارے یہاں خالی دیکھا دیکھی دیا جاتا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے تو اس کی ایک دلیل ہوتی، اور وہ یہ کہ کیا وہ سارے لوگ غلط؟ جب یہ مسئلہ خواتین کو یہاں سے بتایا کہ غلط غسل کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جتنی نمازیں آپ نے پڑھی وہ باطل، اور اگر حج کر کے آئیں گے تو وہ حج بھی غلط ہے، اور بعض حالت روزہ بھی غلط، اگر کہ ہمیشہ غسل کی غلطی سے روزہ باطل نہیں ہوتا. روزے کے لیے بھی شرط ہے کہ آدمی اگر غسل ہے تو فجر کی اذان یعنی سحری سے پہلے پہلے غسل کر لے، واجب ہے. لیکن غسل میں جاہل مسئلہ تو کچھ چھوٹ ہے اور روزے کیا، لیکن غسل جاہل مسئلہ کو کوئی چھوٹ نہیں ہے نماز اور حج میں. تو وہ یہی دل میں خیال آیا کیا ہماری ماں کی ساری نمازیں غلط ہیں؟ اور اس مسئلے پہ وہ بھی بحث کرتی جو خود کہہ رہی ہیں کہ ہماری ماں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. لیکن آج کل دوسرا بھی مسئلہ وہ یہ کہ خواتین کے بعد بھی ٹائم نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے یا پڑھنا پڑتا ہے یا صحیح علماء کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. میں نے کل یا پرسوں کل سرسری طور پہ جملہ کہا تھا، وہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے درس ہوتے ہیں تو خواتین میں سے کچھ میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی دین سیکھیں، اور اس شوق سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ایسے مرد اور عورتیں میدان میں اتر آتے ہیں جن کی اپنی معلومات نامکمل. مسائل فقہ اتنی آسان چیز نہیں ہے، یہ قانون کی طرح کا مسئلہ، ایک ایک لفظ کی تبدیلی سے بات کہیں سے کہیں چلی جاتی. تو جیسے ہر آدمی لا کی 2 کتابیں پڑھ کر ہمارا وکیل نہیں بن سکتا. اگر ایسے آدمی کو اپنا وکیل مقرر کیا، اس نے ادھر سے ادھر سے 2-4 کتابیں پڑھی یا 2-4 مہینے کا کوئی کورس کیا، تو وہ تو ہمارا بیڑا غرق کر دے گا عدالت میں جا کے. ہم حق پر بھی ہوں گے تو کیس ہار جائیں گے. اس لیے کہ قانون یہ 2-3 مہینے میں نہیں سمجھ میں آتا، یا ایک آدھ کتاب پڑھنے سے کوئی قانون دان نہیں بنتا. یہی مسئلہ شریعت کا، اور شریعت کا مسئلہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ غلط وکیل کے ہتھے چڑھ گئے تو بہرحال جائیداد ہاتھ سے نکل گئی. شوہر بیوی کے طلاق کے کیس میں حقدار کو بے حق کر دیا گیا، یہی ہوگا نا. اور مسائل شریعت میں اگر غلط کے ہاتھ چڑھ گئے تو آخرت تباہ ہو جائے گی. اس لیے تقاریر سن کر یا درس میں مسائل کی اہمیت سن کر ایسے اعلانات پہ توجہ نہ دیں کہ مومنات اب فلاں خاتون نے لوگوں کو مسائل سکھانے کا ایک ادارہ قائم کیا، فلاں نوجوان لوگوں کو مسائل سکھانے جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، پرائمری کلاس تک کے بچے اور بچیاں جن کے مسائل دقیق یا باریک نہیں ہوتے، موٹی موٹی باتیں ہوتی، وہ اپنی جگہ. لیکن ایک مجتہد کے رسالہ عملیہ کسی بہت ہی فقہ میں ماہر آدمی سے سمجھنا پڑتا. اتنا بعض اوقات ملتے جلتے مسئلے ہیں جو مکس اپ ہو جاتے ہیں، اور اس کی 50-60 مثالیں تو نوکے زبان پر ہیں. لیکن یہ درس کا اپنی جگہ ایک اچھا عنوان ہے، اور ایک حوالے سے یہ بات آنے بھی والی تھی، اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں. لیکن بہرحال پورا درس بھی اس پہ نہیں دیا جا سکتا. تو خلاصہ یہ کہ میں خود اپنی زندگی میں 3-4 مرتبہ ناک تجربے کاری کی بنا پر یا شروع میں اچھا گمان رکھنے کی بنا پر بعض غلط آدمیوں کے ہاتھوں استعمال ہو گئے. استعمال علم کہ میری تقاریر سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. مجھے یاد ہے
ایک کراچی کی حد تک میں نے جب آج سے 31 سال پہلے مجالس پڑھنا شروع کی تھی اور درس دینا شروع کیے تو اس وقت ہمارے کراچی کے ماحول میں سب سے کم تذکرہ ہوتا تھا زمانے کے امام کا. چنانچہ میرے پہلے موضوعات میں ہی یہ شامل تھا. اور پھر کراچی کے حوالے سے پاکستان سے باہر کے ملکوں میں کچھ کیسے کچھ آدھی باتیں گئی تو اتنا شوق ہوا کہ اب میں جہاں جاتا ہوں میرا موضوع کچھ بھی ہو لوگ ایک مرتبہ مجھے اپنے موضوع سے بدل دیں گے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے آپ کے سامنے ثابت نہ کر سکے. ہر سال ایام اعظم 6 یا 7 اچھے میرے انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں. اور آپ ہمیشہ دیکھیں یہ پہلی مجلس میں اعلان ہوا کہ اس سال کے اشرے کا یہ عنوان 2 مجلسوں تک تو عنوان چلا. اب تیسری سے یہ عنوان اس لیے بدلا کہ اس علاقے کے اتنے سارے مومنین نے یہ سوال کیا اور یہ سوال کیا اور عنوان بدل کے 99% زمانے کا امام ہوتا. لیکن نقصان کیا ہوا؟ اہم ترین ہمارا ٹاپک ہم آج جو کھاتے ہیں تو امام زمانہ کی برکت سے اور جو سانس لیتے ہیں تو امام زمانہ کے تو گئے. لیکن ہوا کہ کچھ غلط قسم کے لوگ جو امام زمانہ کے نام پر لوگوں کو بہکانا چاہتے تھے اور وہ بہکا نہیں پا رہے تھے اس لیے کہ انہیں نہ ایسا مجمع مل رہا تھا نہ ایسے نوجوان مل رہے تھے جنہیں یہ موضوع پسند. میں نے جب بعض نوجوانوں کے دلوں میں محبت امام پیدا کی یا پیدا شدہ محبت کو بیدار کیا فائدہ اٹھایا ان غلط گمراہ لوگوں کھینچ کے لے گئے اغوا کر کے لے گئے ان نوجوانوں اور ان کی اس محبت امام کی وجہ سے جو جب تک ان کے سینے میں سو رہی تھی یہ گمراہی سے بچے وہ محبت بیدار ہونے کے بعد یہ گمراہ ہوگا. اور مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں میرا بھی اتنا قصور ہو کہ ایک باقاعدہ نسل کو تیار کر کے ان کے حوالے کر دیا. اب میں بالکل اس کے برعکس مثال دوں. کراچی میں اور امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی میرے عام موضوعات میں ایک انتہائی اہم موضوع ہوتا آج شیطان کس طرح سے ہماری آنے والی نسل کو بہکا رہا. 2 چیز شیطان ہماری آنے والی نسل زیادہ تر 2 چیزوں سے بہکا رہا. ایک ٹیلی ویژن اور اس کے اندر پھر وہ ڈش اور کیبل اور یہ وی سی آر اور یہ فلمیں اور یہ سب آ گئے. ایک اس کے ذریعے اور آج کل اسی میں جو میڈیا کا لفظ اصلی اسی کے اندر آج کل انٹرنیٹ بھی آ گیا. اس سے زیادہ معلومات پہنچانے والی چیز پوری انسانیت کی تاریخ میں کوئی نہیں اور اس سے زیادہ گمراہ کرنے والی چیز بھی انسانیت کی تاریخ میں کوئی نہیں. انٹرنیٹ پہ جو معلومات آتی ہے کوئی اس کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار ہی نہیں. جس کا دل چاہتا ہے بیٹھ کے ایک سائٹ کھولتا ہے اس کے اندر اسلام کے نام پہ پتہ نہیں کتنے لغویات بھر دیتا اور اسی انٹرنیٹ کے ذریعے سے قابل احترام مراجع کرام تک پہنچنا بھی کتنا آسان ہو گیا. لیکن یہ میرے ذہن میں تھا کہ ایک درس کا عنوان بنے گا شاید کل کا عنوان بن بھی جائے آج نہیں تو ایک ڈش اور میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس سے ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو شیطان آج کل بہکا رہا اور یہ اسکول اور کالج. اب یہ 2 چیزیں ایسی کہ جب ہم اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجے تھے اور جہاں سے بات چلی تھی دوسری جانب شیطان نے باپ اور ماں کو اتنا بزی اور مشغول کر دیا کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اپنی اولاد کو دیکھنے. تھوڑی بہت اگر والدین کی توجہ رہے تو ایک چیک ہوتا رہے گا ایک سینسر گھر کے اندر لگا رہے گا. لیکن واقعا آج کی زندگی اتنی مصروف کر دی. باپ
صبح کا نکلا گیا، رات گئے واپس آتا۔ فیصل آباد تو پھر تیسرا بڑا شہر ہونے کے باوجود مزاج کے اعتبار سے چھوٹا شہر، لاہور میں دیکھیے، کراچی میں دیکھیے، اتنا مصروف کرتی کہ وقت ہی نہیں۔ اب اسے پتہ ہی نہیں کہ آدھا دن میرا بیٹا اسکول اور کالج میں کن لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گیا، اور باقی آدھا دن اور رات ڈش اینٹینا اور ٹیلی ویژن کے ذریعے کہاں چلا گیا۔ چنانچہ ان دونوں خرابیوں کا علاج ایک تو یہ ہے کہ اتنی طاقت ہمارے پاس ہو کہ مار دھاڑ شروع کریں، یہ بھی ختم وہ بھی ختم، وہ نہ اتنی طاقت ہمارے پاس ہے اور نہ وہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور دوسرا جو اسلام کا مزاج ہے، دوسرا طریقہ یہ کہ ہمارے پاس اپنے اسکول اور کالج جہاں پڑھائیں وہی جس کی تمنا اور خواہش کی وجہ سے والدین خرچہ کر کے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، پڑھائیں وہی لیکن ماحول اپنا دیں، اور ساتھ میں پھر یہی کام زیادہ بڑے پیمانے پر ڈش کے ذریعے ہو، ہمارا اپنا شیعہ چینل ہو۔ خیر وہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹا موٹا ایسا پروجیکٹ یونیورسٹی نہ بنا سکیں، کالج نہ بنا سکیں، اسکول تو بنا سکتے ہیں، اور تبلیغ کا ایسا ذریعہ کہ ہم خرما اور ہم ثواب۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان دولت کمانے کے اعتبار سے دو کاروبار بہت زیادہ چلتے ہوئے، ایک تعلیم، ایک صحت۔ ایک اسپتال بنائیے اور وارے نیارے ہو جائے، اور ایک اسکول اور کالج، تو اب پیسہ بھی آدمی کمائے اسی سے اچھا خاصا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دو کمروں کے اندر کراچی میں بننے والے اسکول، اور کتنی عالیشان عمارتیں، اور ایک اسکول کے 12 کیمپس۔ پیسہ بھی ہے، دین کی خدمت بھی ہو رہی۔ عام طور پہ خدمت دین کے جو دوسرے طریقے ہیں اس میں ہمیشہ غربت ہی رہتی، دوسروں سے پیسہ مانگنا پڑتا، چاہے علماء ہو، چاہے آئی او، چاہے آئی ایس او، چاہے کوئی بھی تنظیم۔ یہ والا تبلیغ کا ذریعہ ایسا کہ لوگ خوشی سے آ کے پیسے دیتے ہیں۔ کتنی بھاری فیسیں پاکستان میں ہو گئی، ایک بچے کی اتنی فیس ہے جس میں پہلے زمانے میں پورا محلہ پل جاتا تھا۔ لیکن خیر یہ تو میں ایسی طرف چلا گیا جو اپنی جگہ ایک اہم موضوع تو ہے، فی الحال جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ نامکمل نہ رہ جائے۔ تو یہ جب میں نے تصور دیا اور مجالس میں بہت زیادہ پڑھا، نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے ایسا لگا کہ میں استعمال ہو گیا۔ بالکل کمرشل اور تجارتی لوگ جنہیں نہ دین کی محبت ہے، نہ تبلیغ سے کوئی غرض ہے، بلکہ خود بے دین ہے، انہوں نے میری ان تقاریر کو استعمال کیا۔ کہا دیکھیے مولانا نے بھی بتایا یہ کتنا اہم مسئلہ، پیسہ بھی جمع کیا، اسکول بھی قائم کیا، والدین کو اپنے اسکول میں یہ کہہ کے کھینچا کہ یہ ہے وہ اسکول جو مولانا اپنی مجلس میں 10 سال سے چیخ رہے ہیں۔ اب بالکل تجارتی اسکول، یہاں پہ اتنا ہی بگاڑا جا رہا جتنا عام اسکولوں میں بگاڑا جاتا، البتہ ایک فرق کے ساتھ کہ عام اسکولوں میں جب والدین بھیجے تھے تو اگر ذرا سمجھدار تو ایک فکر تو رہتی ہے نا کہ بچہ کیا کر رہا۔ ایسے اسکولوں میں بھیج کے والدین بے فکر بھی ہو گئے کہ بھئی یہ تو بالکل اسلامی اصولوں اور آل محمد کی تعلیمات کا ماحول والا اسکول، یہاں تو بچے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسے آپ کا بچہ اگر یہ کہے کہ میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں تو ایک پریشانی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسے دوست ہے، کہاں جا رہا ہے، اور میں مسجد میں جا رہا ہوں تو اطمینان ہوتا ہے والدین کو ایک اچھی ہی جگہ گیا۔ جبکہ اسلام میں مسجدیں زرار کے نام سے گمراہ کرنے والی مسجدیں بھی ہیں، جو بات ہماری مسجدیں نہیں، لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ لندن کے 7 جولائی کے بم دھماکے، 9/11، 7/7، یہی دو چیزیں مشہور ہو گئی۔ جنہوں نے یہ بم دھماکے کیے ان کے والدین خوشی اس بات پہ تھے کہ جی وہ انگلینڈ کے ڈانس اور ڈسکو اور شراب خانے اور پب کے ماحول کو چھوڑ، ہمارا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، وہاں اسلام ہے نا، 3 مہینے کے لیے اسلام سیکھنے جا رہا ہوں۔ اگر سیکھ کے اسلام تو نہیں آیا، بم دھماکہ
بم بنانا اور بم دھماکے کرنے کا طریقہ سیکھ گیا ہے. لیکن کتنے خوش تھے والدین، واہ واہ کیا کہنا ہمارے بچوں کی دینداری کا، اسلام سیکھنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں، وہاں کوئی 3 مہینے کا کورس کرایا جا رہا ہے. تو یہ اسکول جن کی میں نے مثال یہ اور زیادہ خطرناک کراچی میں ثابت ہوئی کہ عام اسکولوں جو عیسائی چلا رہے ہیں، ہندو چلا رہے ہیں، بے دین و شرابی چلا رہے ہیں، وہاں جانے والے بچوں کو والدین کم صحیح پلٹ کے پوچھ تو لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا، دیکھ تو لیتے ہیں. یہاں والے بچوں کو تو بالکل اطمینان ہے. فلاں آدمی آیا تھا، اپنا مومن تھا، مولانا کا کیسٹ لے کے آیا تھا، یہ بتا رہا تھا کہ کیسے وہ اس اسکول میں آل محمد والا ماحول بنائے گا، یہ تو بالکل اچھا اسکول ہوگا، تو یہ اور خراب نہیں ہے. تو اسی طرح سے جب میں بہت زیادہ مسائل کی بات کی کراچی میں، تو وہاں بھی یہی ہو کہ نامکمل معلومات، جنہیں خود بھی موٹے موٹے مسئلوں کے علاوہ کوئی نہیں معلوم تھا، وہ لوگ میدان میں آ گئے. جی ہم پڑھائیں گے آپ کو مسائل، مولانا لوگ تو بہت مصروف ہوتے ہیں، ہم ٹائم دے رہے ہیں. یہ بھی نہ ہو. ایسا تو نہیں ہے نا کہ جاہل نانی اور دادی سے نکال کر اتنے ہی جاہل مردوں اور عورتوں کے حوالے کر کے سمجھے کہ خدمت دین ہو گئی. کیوں؟ مسائل میں باریکیاں بہت ہوتی ہیں، اور بعض تو ایسی باریکیاں ہوتی ہیں کہ پھنس گئے تو واپس نہیں آ سکتے. جیسے وضو میں غلطی ہو گئی، یہاں واپسی کا راستہ ہے. بھائی یہی ہے کہ جتنی نمازیں غلط وضو سے پڑھی انہیں دہرا لی. نماز دہرانا اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. میں جانتا ہوں لاہور کی ایک مومنہ کو جنہیں 65 سال کی عمر میں یہ پتا چلا کہ اگر ان کے بالوں اور سر میں اتنا زیادہ تیل ہے کہ مسح کے وقت پانی نہیں پہنچتا تو وہ وضو غلط ہے، اور ایسے وضو سے جو نمازیں پڑھی جائیں وہ نمازیں غلط ہیں. 65 سال کی عمر میں پتا چلا. وہ اپنی 56 سال کی نمازوں کی قضا شروع کر چکے. اس عمر میں آ کر اتنی ساری نمازیں سن کر آدمی میں بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ قبول کرنے والا جو میں نے کیا صحیح کیا. یہاں تو اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ کی عمر ابھی تو 22 24 25 سال 15 سال کی قضا نمازیں پڑھنا ہے، وہ ایک ناممکن بات لگتا. لیکن ایسی بھی مومنہ ہے اور اسی دور میں ہے اور اسی ماحول میں ہے. ایسا نہیں کہ 500 سال پہلے کی ایسی مومنہ ہو اسی زمانے میں اور اسی ماحول میں. ایسا بھی نہیں کہ یہ وہ نجف میں کوئی ہوں گی ایسی خاتون یا قم میں. لاہور تو فیصل آباد سے بھی زیادہ آگے ہیں ایسی مومن. جہاں خوف خدا ہوتا اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوتا، وہاں پہ پھر آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا. لیکن واپسی کا راستہ ہو. روزے اگر کسی کے غلط نکلے کئی سال بعد پتا چلا تو ابھی یہ نہیں ہے کہ دروازہ بند ہو گیا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دوبارہ یہ روزے رکھنا پڑیں گے. اور کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ مشکل مانا میں ناممکن نہیں. حج غلط ہو گیا، حج پہ جانا پڑے گا. لیکن بعض جگہ تو مسائل کی ذرا سی لاپرواہی اتنا بڑا مسئلہ پیدا کرتی کہ اس آدمی سے لے کے نائب امام مرجع تک سر پٹخ پٹخ کے مر جائے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اس کی بہت ہی واضح مثال، بہت ہی واضح مثال، کیونکہ یہ مسئلہ جنگل کی آگ کی طرح سے بڑے شہروں میں بڑھ رہا. اور وہ یہ کہ خواتین کا ظالم غلط خراب شوہر سے طلاق لینا، جبکہ آج کل تو وہ ماحول بن گیا کہ شوہر اچھا بھی. ذرا ذرا سی بات پہ ہماری بچیاں، کیونکہ اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھی یہی سکھایا جاتا اور ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بھی یہی سکھایا جاتا. دیکھیے نہ میرا شوق ہے ٹیلی ویژن، نہ میرے پاس وقت ہوتا، لیکن بتانے والے بتاتے. فیصل آباد کا تو نہیں پتا، لاہور اور کراچی میں انڈیا کے کتنے ہی چینل آتے ہیں آج کل ڈش پر یا کیبل پر. اور
95% جو انڈین ڈرامے اس وقت چل رہے ہیں ہوتے بھی بڑے لمبے، 100 قسطیں، 200 قسطیں، 300 قسطیں، 95% ڈراموں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل یہی اسٹوری چل رہی ہے، بیوی شوہر سے طلاق لے کے الگ ہو گئے۔ لوگ تو اس سے زیادہ بےہودہ باتیں بتاتے ہیں۔ بیوی شادی شدہ عورت کسی مرد پہ عاشق ہو گئی ہے، شوہر سے طلاق لے کے وہاں جا رہی ہے، اور یہاں تک نہ ہو تو سیپریشن کی کہانیاں تو ہیں۔ لیکن پاکستان ٹیلی ویژن جو دنیا بھر کے سارے ٹی وی چینل کے مقابلے میں سب سے شریف ہے، اگرچہ بہت برا بات ہو رہی ہے دوسروں کے مقابلے، وہاں اتفاق سے ایک جگہ 2 سال پہلے جب میں پاکستان آیا تھا، فیصل آباد کی 3 دن کے لیے اسی بستان زہرا میں مجلسیں پڑھی، تو ایک صاحب کیا بیٹھا اور وہ تھوڑی دیر کا ڈرامہ چلا، پھر ان کو خوش شرم آ گئی کہ مولانا آج بیٹھے ہیں تو ڈرامہ ان کو دکھائیں گے، ان سے ڈرامہ یا ان کے ہوتے ہوئے ڈرامہ سن، مگر وہ 5 منٹ کے ڈرامے میں، اور میں نے بھی اس کو اس لیے بند نہیں کروایا کہ ڈرامے میں ایک لفظ میرے کان میں پڑا، میں نے کہا ذرا رہ دیجیے میں سنوں تو صحیح۔ بیوی شوہر سے لڑائی کر رہی ہے، وہ تو ہر دور میں کرتی رہی ہے، کون سی نئی بات نہیں، باقاعدہ صحیح بخاری کے حوالے دے کر یہ کہہ رہی ہے کہ میں تجھ سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ شوہر کہہ بھی رہا ہے کہ میرا قصور کیا، میں نے مارا، میں خرچے میں کمی کی، بدزبانی کی، جس سے گھر کا کوئی کام کیا، جو آج کل ہمارے ہر جگہ ہے، وہاں تو یہ بھی نہیں تھا ڈرامے میں۔ لیکن یہ خالی ڈرامے نہیں ہیں، زیادہ تر تو میں نے یہ دیکھا جن گھروں میں غربت ہے وہاں عورتیں زندگی بھر رہنے کو تیار، جہاں پہ شوہر بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، سخت ہے مزاج کا، عورتیں پھر بھی نبھاتی ہیں۔ اور وہ جو بڑے بڑے لوگ گلبرگ اور ڈیفینس اور کینٹ میں جن کی کوٹھیاں، جہاں دنیا کی ہر نعمت ہے، جہاں بیوی بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی باورچی خانے میں قدم نہیں رکھا، مجھے یہ نہیں پتا کہ چائے کیسے بنائی جاتی ہے، وہ اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے الگ ہو رہی ہے۔ کیا یہاں پریشانی کیا ہے؟ بس صحیح بخاری میں ہے کہ عورت کی مرضی ہے، اس سے یہ بھی نہیں پوچھا جا سکتا کیوں الگ ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے کہ اس کا کوئی اور بھی بیک گراؤنڈ ہے۔ ٹیلی ویژن میں سکھایا جا رہا، جو پہلے علماء مسئلے بتاتے تھے اب ٹیلی ویژن کا ڈرامہ سکھا رہا، لیکن وضو اور غسل کے مسئلے نہیں، شوہر کے ساتھ نبھانے کے مسئلے نہیں، بغاوت کے مسئلے۔ خدا معلوم پاکستان میں ایک عذاب خدا ایک خاتون عاصمہ جہانگیر کی شکل میں کہاں سے نازل ہو گیا، اور ان کی بہن حنا جیلانی۔ بہرحال بہت زیادہ لمبی بات ہو رہی، تو خلاصہ یہ کہ یہ والے مسائل نکاح اور طلاق والے، میں مثال دے رہا تھا کہ یہ تو وہ مسئلے ہیں جس میں نو پوائنٹ آف ریٹرن یا پوائنٹ آف نو ریٹرن، اس میں اگر غلطی ہو گئی واپسی کا بھی راستہ نہیں۔ تو جیسے طلاق کے مسئلے، کہیں سے ایک لفظ ٹیلی ویژن والوں کو ہاتھ لگ گیا، خلا، ہر بات میں عورت خلا لے سکتی، خلا ایسی چیز کا نام تو تھوڑی ہے۔ مجھے باقی مسلمانوں کی فقہ سے غرض نہیں، شیعہ فقہ میں خلا کی پہلی شرط یہ ہے کہ شوہر مرضی سے خلا دے۔ خلا اسے یک طرفہ طلاق کو کہتے ہی نہیں کہ عورت کورٹ میں چلی گئی، کہا مجھے خلا لینا، جج نے 2-4 باتیں سنی، کہا جاؤ خلا۔ شیعہ فقہ میں خلا کی پہلی شرط یہ کہ شوہر خلا دے اور رضامندی سے، خوشی سے، اسی کو خلا کہتے ہیں۔ تو عورتیں کہتی ہے بے فرق کیا ہوا اس میں اور طلاق؟ جی ہاں، ایسا فرق نہیں ہے جو ہمارے یہاں میڈیا نے اور ٹیلی ویژن نے اور اخبارات نے اور عاصمہ جہانگیر نے بنا دیا۔ خلا میں اور طلاق میں فرق یہ کہ طلاق میں شوہر کہتا کہ میں اس بیوی کے ساتھ راضی نہیں ہوں، اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ خلا میں کہتا کہ مجھے اپنی بیوی سے کوئی اختلاف نہیں، میری کوئی ناراضگی نہیں، لیکن جب وہ رہنا نہیں چاہتی تو اس کی وجہ سے اس کے دل کا احترام کرتے ہوئے میں خوشی سے اس کو آزاد کر رہا ہوں۔ مگر بہرحال دونوں
شوہر کی مرضی چلے گی، شوہر کی خوشی چلے گی، یہ بھی نہیں کہ کورٹ نکال دینا پڑے گی خلا ورنہ 6 مہینے کی سزا، نہیں، خوشی سے۔ اب ہمارے یہاں الحمدللہ فیصل آباد میں یہ ماحول ابھی نہیں ہے، اور میں چونکہ اس موضوع پہ تقریر کر بھی نہیں رہا ہوں، میں تو بتا رہا ہوں مسئلے میں ذرا سی غلطی، لیکن کراچی اور لاہور میں اتنی تیزی سے یہ ماحول بن گیا کہ آتی ہیں علماء کے بعد ہمیں خلا دے دی، ہم کہتے ہیں خلا ہو ہی نہیں سکتی شوہر جب تک کہ راضی نہ ہو، آپ نہیں دے رہے، ہم ابھی جاتے ہیں کورٹ، اور فٹافٹ کورٹ بھی مسائل کی زیادہ آج کل جھکاؤ عورتوں کی جانب ہو گیا ہے بے تکا، جہاں عورت مظلوم ہو، جہاں عورت پہ ظلم ہو رہا ہو، جہاں عورت کے ساتھ زیادتی ہو تو ٹھیک، خیر مل گئی خلا، اور خلا ملنے کے بعد دوسری شادی بھی کریں۔ سب انسان ایک ایسی چیز کا نام، عجیب چیز ہے انسان، اللہ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا کہ پورا قرآن پڑھ دیجئے کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے آپ کے قرآن کا نہیں، آقا حسین کی تلاوت، مولا علی کی تلاوت، اللہ کے رسول کی تلاوت، جو پیغمبر کے مخالف تھے وہ قرآن سن کے بھی تو مخالف تھے، عجیب بات، اتنا سخت یہ دل کہ کلام خدا پیغمبر کی زبانی سن کے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کبھی یہ دل اتنا نرم بن جاتا کہ راہ چلتے کسی کا ایک جملہ آدمی سنتا اور ساری کائنات بدل جاتی ہے، دل میں تبدیلی آ جاتی ہے، ایسے ایسے بگڑوں کو سمجھتے میں نے دیکھا۔ اب اگر زندگی میں کسی مرحلے پر بھی احساس ہو کہ جی ہم نے بڑی غلطی کر، کورٹ کی طلاق کو طلاق ہی نہیں، گویا شادی شدہ عورت نے دوسرا نکاح کیا، اب وہ آتے ہیں، یہ کیس بھی ہمارے ہی پاس آتے ہیں، مولانا بھائی غلطی ہو گئی، وضو کی غلطی ہو گئی، ہم نے کہا نماز پڑھ لیجیے بہت اچھا، حج میں غلطی ہو گئی، ہم نے کہا دوبارہ حج قضا کر لیجیے اچھا، روزے میں غلطی ہو گئی، ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے قضا رکھ لیجیے، اسی طرح سے آگے کہتی ہے کہ طلاق میں غلطی ہو گئی، اب اس میں کوئی طریقہ بتا دیجیے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، اب وہ پرانا شوہر بھی راضی ہے، کہتا ٹھیک ہے، الگ ہو گئی ہو، دوسرے کے گھر گئی ہو، میں دے دیتا ہوں صحیح طلاق، کون سے عالم سے طلاق چاہیے میں اجازت دے دیتا ہوں، لیکن مسئلہ شرعی کہ نکاح پر نکاح اگر ہو جائے تو یہ عورت اپنے دوسرے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ قیامت ابد العابدین کے لیے حرام، کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس غلطی کی اصلاح کرنے۔ ہاں وہ ہے کہ پہلے شوہر کے پاس آ کے رہنے لگے وہ ٹھیک، تیسرا کوئی شوہر پہلے شوہر سے طلاق دے کے نیا کوئی نکاح کرے وہ ٹھیک، اب وہ آتی ہیں روتی ہیں دھوتی ہیں اپنے مسئلے بتاتی ہیں کہ مولانا اب تو ہم بڑھاپے کی جانب جا رہے ہیں، کون ہم سے شادی کرے، بچے ابھی ہمارے نئی دوسری شادی کے نتیجے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، یا ماں سے محروم یا باپ سے کوئی راستہ نہیں کرے، ہم کیا نہیں کریں، یہ جملہ آغا کوئی اور امام خمینی نے لکھ کے بھیجا، ہم آغا کوئی امام خمینی لکھ رہے ہیں، ہم شریعت بتاتے ہیں، ہم شریعت بناتے نہیں ہیں، یہ ہمارے اختیار ہی میں نہیں ہے، تو ذرا سی ایک مسئلے کی معمولی سی غلطی، یہاں تو خیر شاید غلطی بھی نہ کہا جائے، عورت نے بغیر سمجھے مجھے کورٹ کی طلاق پر غصے کے عالم میں بھروسہ کر دیا، ایک کیس تو ایسا میرے پاس آیا، وہ یہ ہے کہ جس میں مسئلہ پوچھا گیا، اور وہ یہ کہ ایک خاتون ان کی شادی ہوئی یعنی خالی نکاح ہوا، لڑکا انڈیا میں تھا، لڑکی یہاں تھی، اور یہ طے پایا کہ اگلے سال جائیں گے اور وہاں پہ جا کے نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر دیں گے، یہ کراچی کا واقعہ ہے، خبر ہے کہ ابھی خالی نکاح ہوا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں، خبر آئی کہ وہ ایکسیڈنٹ میں شوہر کا انتقال ہو گیا، دیکھا تک نہیں تھا، البتہ نکاح کے 2 بول تو پڑھوائے گئے تھے، اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اتفاق سے فوراً ہی دوسرا رشتہ آیا اور بہت اچھا رشتہ آیا، فیصل آباد کا تو مجھے نہیں معلوم، کراچی اور لاہور میں بیٹیوں کی شادی ایک مسئلہ ہے،
اچھے رشتے آتے کہاں؟ اور پھر ایسی لڑکی جس کا ایک نکاح ہو چکا، دوسرا رشتہ آیا بڑا اچھا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہمیں فوری نکاح کرنا۔ والدین نے بطور احتیاط، ایسے ہی جو لوگ آج کل مدرسے کھول کھول کے بیٹھ گئے ہیں، اس میں صحیح لوگ بھی ہیں، وہ تو بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس سے شہرت اور مقبولیت اور دولت کمانے کا ذریعہ سمجھنے والے بھی ہیں۔ انہوں نے الٹ پلٹ کے کوئی کتاب بھی دیکھ لی اور اس میں ان کو یہ جملہ مل گیا کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو پھر اس صورت میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور آج لڑکی اپنے شوہر سے الگ ہوئی، کل وہ دوسری شادی کر سکتی۔ کہا بسم اللہ، ہو گئی شادی۔ شادی ہونے کے کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ اس مسئلے میں کتاب الٹ پلٹ کرنے والے کو دھوکہ ہوا۔ اسلام میں لفظ ایک ہے لیکن وہ دو الگ الگ جگہوں پہ آتا۔ عدہ ایک لفظ ہے، عدہ مسئلہ شرعی ہے کہ عدہ دو موقعوں پہ اسلام میں ہے، طلاق کے موقع پر اور ایک وفات کے موقع پر۔ عورت کو طلاق دی جائے تو اس کو عدہ رکھنا واجب ہے، عورت کا شوہر مر جائے تو اس کو عدہ رکھنا واجب ہے۔ اچھا لفظ ایک ہے عدہ، یہاں بھی چلتا ہے وہاں بھی چلتا ہے۔ طلاق والے عدے میں یہ کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی ہے، خالی نکاح پڑھا گیا اور شوہر نے طلاق دے دی تو کوئی عدہ نہیں، اگلے دن وہ دوسری شادی کر سکتی۔ لیکن موت والے عدے میں یہ کہ چاہے رخصتی ہوئی ہو کہ نہ ہوئی، شوہر بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا ہو کہ دیکھا بھی نہیں، شوہر مر گئے تو ہر صورت میں بیوہ کو 4 مہینے 10 دن عدہ رکھنا۔ انہوں نے جنہوں نے مسئلے کا جواب بتایا، عدے کا لفظ دیکھا، غور کیے بغیر کہ طلاق والے عدے کا مسئلہ تھا، یہ رخصتی نہیں ہوئی ہے کوئی عدہ نہیں، جاؤ فوراً شادی کرو، وہ بتا دیا۔ جبکہ یہ کیس طلاق والا نہیں تھا، یہ وفات والا تھا، لفظ وہی ہے، حکم الگ۔ اور یہ حکم ہے کہ اگر وفات کے بعد 4 مہینے 10 دن عدہ نہ رکھا، عدے کا مطلب کیا ہے کہ اس دوران دوسری شادی نہیں ہو سکتی، تو یہ عورت اپنے نئے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، چاہے جان بوجھ کے یہ عمل ہو، لاعلمی میں یہ عمل ہو، غلط مسئلہ سمجھنے کی وجہ سے یہ عمل ہو، چاہے اب یہ توبہ کرنے کو تیار ہو، کفارہ دینے کو تیار ہو، قضا کرنے کو تیار ہو، ہر سزا بھگتنے کو تیار ہو، کہیں بس کسی طرح سے یہ والا نکاح صحیح کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی اس حوالے سے باریکیاں ہیں، یاد ہے تاریخ میں ایک نویں امام نے اپنی چچا کو ڈانٹ دیا جو مسجد النبوی میں بیٹھ کے مسئلے بتا رہے تھے، اور یہی جملہ امام نے کہا کہ جو مسئلہ میرے جد کی روایت میں آیا وہ موت کے حوالے سے اور آپ اس حوالے سے بتا رہے ہیں، تو خیر بات کیا بنی، کہاں سے ہم چلے گئے، بات یہ بنی کہ چونکہ ہمارے پاس جو ہوتا آ رہا ہے بس وہی کرو، دین کو سیکھنے کا، دین کو سمجھنے کا، دین کو حاصل کرنے کا، صحیح ذریعے سے حاصل کرنے کا نہ شوق ہے نہ وقت ہے۔ یہ جو جملہ تھا وقت نہیں، اس لیے جس عورت کو نماز جماعت نہیں پڑھنا ہے نہ پڑھے، واجب تو نہیں ہے، دوسروں کی نماز کیوں غلط کر رہی ہے؟ یہ مسئلہ خالی عورتوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مردوں میں بھی ہے، اور خاص طور پہ نماز جنازہ میں تو یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے۔ لیکن خیر مردوں کے درس کی بات ہوگی تو وہاں پڑھا جائے گا۔ اتنی سی بات کہ خود تمہیں ایک عبادت نہیں لینا تو کیا اتنی بڑی مسجد اور امام بارگاہ یہی ایک جگہ رہ گئی کہ جہاں پہ نماز پڑھ کے اپنی نماز کا ثواب بھی کم کر رہی ہو تو کہ فرادہ، اور دوسروں کی بھی نماز غلط کروا رہی ہے؟ نہ عقل اسے برداشت کرنے کو تیار ہے نہ شریعت، اور وجہ صرف یہ کہ مسئلے نہیں معلوم، اور مسئلے اس لیے نہیں معلوم کہ یا تو دیکھا دیکھی عمل کا رواج ہے اور یا وقت نہیں۔ آج جو شیطان 2 بڑے ایسے طریقے اختیار کیے کہ ہماری اولاد
اولاد ہماری ہے، پال ان کو شیطان رہا، پرورش ان کی شیطان کر رہا. خود ہی سوچیے، آدھا دن اسکول میں ہے، آدھا دن ٹی وی کے سامنے. یہ ہماری اولاد کس کام کی؟ ہماری اولاد کس نام کی؟ پرورش تو وہاں ہے، پالا تو وہاں جا رہا. اور خدا معلوم کیسا خواتین کو شیطان نے بزی کر دیا. حالات کے تحت ملازمت کرنے والی کی مجبوری، کوئی ایسا ہی جینین مسئلہ ہو، گھر سے نکلنے والی کی مجبوری، وقت نہیں ہے. یہ جملہ تو میں نے ان خواتین سے بھی سنا ہے جو خالی گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، نہ کوئی جاب ہے، نہ کوئی ملازمت ہے، نہ کوئی کاروبار. اور اس میں بھی ان خواتین سے بھی سنا ہے جنہیں گھر کا بھی کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، 6 نوکرانیاں گھر میں رکھی ہوئی. بھائی جو گھر میں بیٹھی ہے اس میں بھی کچھ عورتیں ہیں کہ سارے گھر کے کام ان کے ذمے، لیکن ایسی عورتیں بھی کہ جو مہارانی کی طرح سے بیڈ کے اوپر ہمیشہ بنی سوری بیٹھی رہتی ہے، وقت نہیں. وہی 24 گھنٹے ہماری وہی عورت ہے. آج کوئی اسپیشل ٹائپ کی عورت اللہ بنا کے نہیں بھیج رہا ہے، ڈسپوزیبل یہ زیادہ شہر سے چل ہی نہیں سکتی. وہ عورتیں بھی تھیں جو پہلے جوائنٹ فیملی میں اس طرح رہتی کہ ایک عورت 18 آدمیوں کی خدمت کرتی اور پھر بھی وقت نکل جاتا تھا اولاد کے پالنے سے، جبکہ اس وقت اولاد کو پالنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی. کیوں ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ اولاد کو بگاڑنے والی اتنی چیزیں معاشرے میں نہیں تھی. آج جب چیزیں زیادہ بڑھ گئی جو اولاد کو بگاڑتی تو پتہ نہیں کیا مصروفیت نکل آئی. گھر بھی آج کل چھوٹے ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ پورے سسرال کا ٹبر سنبھالا ہوا، اور نوکرانیاں بھی اتنی آسانی سے آج کل ملنے لگی، اور گھر کے کام کاج مشینیں آنے کی وجہ سے اتنی سہولت ہو گئی. اب سل بٹے کی ضرورت ہی نہیں، مسالہ چاہیے مارکیٹ میں جائیے، ہر کمپنی کے نیشنل کے اور شان کے مسالے خرید کے لے آئیے. اس کے بعد بھی عورتوں سے مجھے ٹائم نہیں، نہ ماں کے پاس ٹائم ہے اولاد کو دیکھنے کا، نہ اولاد کے پاس ٹائم ہے والدین کے پاس آنے کا. اسکول، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ کی چیٹنگ ہو گئی زندگی، پوری زندگی کا خلاصہ. اور یہی تو شیطان کا طریقہ کار ہے. وہ ڈائریکٹ کچھ بڑی کہے گا ہمارے بیٹے اور بیٹی سے کہ شرابی بنو یا رقاصہ بنو یا ماڈل بنو. وہ آہستہ آہستہ اس طرح سے یہ چیز ذہنوں میں ڈالے. ہمیں نہیں معلوم. مغربی دنیا میں ایک آرٹیکل چھپا تھا نیشنل جیوگرافی. اگرچہ اس میگزین کا ٹاپک تو کچھ اور، لیکن اس میں ایک آرٹیکل کا ایک جملہ بڑا اچھا تھا. ایک مغربی دنیا جہاں والدین ذرا بوڑھے ہوئے، جب تک وہ خدمت کر سکتے اس وقت تک گھر میں ہیں، جہاں ذرا بوڑھے ہوئے والدین کو اٹھا کے والدین کے یتیم خانے میں جمع کرا دیا. پہلے بچوں کے یتیم خانے ہوتے تھے، آج کل والدین کے یتیم خانے ہوتے ہیں. وہاں جا کے جمع کرا دیا. بیکار فالتو سامان لے جاؤ. تو اس میں جو کہ نیشنل جیوگرافی میں دنیا بھر کی سیر کرتے ہیں وہاں کے حالات لکھتے ہیں. وہ اسلامی ممالک میں آیا تو اس نے یہ کہا کہ جی یہاں تو بڑی خدمت والدین کی ہے. اتنے برے حالات میں بھی مغرب والوں کی نگاہ میں تو بڑی خدمت ہے. چنانچہ کہا یہاں تو پھر بھی ایک احترام ہے، چھوٹے بڑوں کی بات مانتے ہیں. بیٹا جوان شادی شدہ ہے، اس کے اپنے بچوں کی شادی ہونے والی ہے، لیکن ماں کی ڈانٹ بھی سن لیتا ہے، باپ کا غصہ بھی برداشت کر لیتا ہے، بدن کے جواب بھی نہیں دیتا، ہم کو اٹھا کر اولڈ پیپلز ہوم میں جمع بھی نہیں کراتا. کراچی اور لاہور میں کھل گئے ہیں کچھ، لیکن بہت آٹے میں نمک کے برابر. لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وجہ سمجھ میں آتی ہے جو ہمارے آپ کے یہاں ایک عام بات ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ لے. یہاں کے والدین، یہاں کے بزرگ چھوٹے بچوں پہ اتنا وقت لگاتے ہیں کہ ان کے بڑھاپے میں یہی وقت ان کو واپس ملتا ہے. اور وہاں جہاں بچہ پیدا ہوا، ماں کو ہر رات کو ڈسکو میں جانا ہے، باپ کو ہر رات کو پب میں جانا. کتے بلی کے بچے تو پھر بھی اچھی طرح پالتے ہیں، لیکن کوئی نہیں پالتا، حکومتیں پالتی.
جو جوانی میں والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے اولاد کو دینے کا، جب اولاد بڑی ہوگی اس کے بعد چیز ہی نہیں ہے جسے واپس کرے۔ بہت ساری اسکیمیں ہیں نا، بینک کہتے ہیں کہ اتنا روپیہ لگائیے آپ کو ہر مہینے یا 5 سال کے بعد ریٹرن میں اتنا زیادہ ملے، خالی پیسہ لگا کر ہی وہ بڑھ کے نہیں ملتا، وقت بھی لگایا جائے تو وہ بڑھ کے ملتا۔ اب ہمارے یہاں یہ ماحول ختم ہو رہا جس کے نتیجے اپنی آخرت بھی تباہ ہو گئی، کیونکہ یہ مسئلے مسائل کو نہ سیکھنا، اسلام کو بغیر سمجھے مکھی پہ مکھی بٹھا کے عمل کرنا، یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے نا۔ اور اس کے نتیجے اولاد بھی ہماری ہر آنے والی نسل پچھلی نسل سے زیادہ گمراہ پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی جو 3 دن سے آیت تلاوت کر رہا ہوں، آج وہ آیت میں نے تلاوت کی نہیں تھی کیونکہ آج کا موضوع کچھ اور تھا، لیکن وہی بات آخر میں آ رہی کہ ہم نے بیویوں عورتوں پیدا کیا ہی نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر جائیں، حرام نہیں ہے جانا، حالات خراب ہو تو بیٹیاں ہی پالیں گی اپنے باپ کو، لیکن عام حالات تو وہ تو گھر کے لیے، گھر کی ملکہ، گھر میں اس کا راج ہے، اور گھر والوں کے لیے سکون، مودت اور رحمت لے کے آتی۔ اور بس گھر کے آدمی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، لیکن چونکہ آتے وقت راستے میں ٹریفک زیادہ ہونے کی بنا پہ آنے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی، تو آخری بات جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی کم از کم اس کا ترجمہ تو پڑھ دوں، کیونکہ وہ یہاں پہ آ کے بالکل میرے موضوع سے فٹ ہو گئی۔ یہ روزے کی آیت ہے، یاد کیجئے شروع کے درس میں، روزے کی آیت ہے، اور روزے کی قرآن کریم نے 5 آیتیں بتائی، یہ آخری اور 5ویں آیت ہے۔ چونکہ ہمارے رمضان کے آخری درس ہے تو آخری درس کے لیے میں نے روزے کی آخری آیت کو رکھا، گرچہ اس کو پہلے پڑھ بھی چکا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کر چکا ہوں۔ روزہ، قرآن روزے کا بیان کر رہا ہے، روزے کے مسئلے بتا رہا، بیچ میں آ گئے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کو بتایا جا رہا ہے۔ 3 دن آیت تلاوت ہوئی، عورت کو پیدا کیوں کیا گیا؟ سکون، رحمت اور مودت کے۔ چوتھے دن آج عورت کی ایک ذمہ داری آ رہی ہے جو مرد کی بھی برابر سے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہے۔ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ آج کل مغربی دنیا کہتی ہے کہ یہ غلط سوال، نان سینس، سوال ہی بیکار۔ کیوں؟ کہتے لباس پہننے کا کوئی مقصد نہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے غلط چیز میں ہم کو پھنسا دیا، چنانچہ وہ ننگے گھومنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ محاورتاً نہیں، حقیقتاً خاص طور پر یورپ میں ہالینڈ، جرمنی اور ڈنمارک، کتنے زیادہ ایسے گھر ہیں جہاں گھر میں آ کے کوئی کپڑا پہننے نہیں جاتا، سارے گھر والے ایک ساتھ۔ خیر، وہ کہتے ہیں یہ سوال ہی غلط، ہم کہتے ہیں سوال غلط ہو ہی نہیں سکتا، کامن سینس کی بات نہیں ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہو تمہارا لباس ہے۔ عام طور پہ لباس کے 3 مقصد۔ نمبر 1، لباس کا مقصد موسم کی سختیوں سے آدمی کو بچانا، یعنی باہر کیا، موسم تو باہر ہوتا ہے، باہر کی جو پریشانیاں ہیں، جو سختیاں ہیں، جو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کو بچانا۔ چنانچہ گرمی کے لباس الگ ہوتے ہیں، سردی کے الگ ہوتے ہیں، بارش کے الگ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، لباس اس لیے بھی پہنا جاتا کہ جسم کے عیب پر پردہ پڑے۔ اگر کسی کے بدن پہ کوئی عیب ہے، کوئی خرابی، اس کو چھپانے کا کام بھی لباس ہی کرتا ہے۔ جیسے فرانس یا اٹلی میں وہ گلے میں جو مفلر ڈالا جاتا ہے وہ وہاں سے آیا ہے، شاید یہ 15ویں صدی 16ویں صدی کی بات۔ کیوں؟ فرانس کے بادشاہ کے گلے میں اتنی بڑی گھنٹی نکلی، اس کو چھپانے کے لیے اس نے مفلر نما ایک لباس تیار کروایا، بدن کو چھپاتا۔ ہندوستان میں سر سید کے بارے میں کہا جاتا ہے، لیکن لباس نہیں کہا جاتا، داڑھی اس لیے تھی، لیکن لباس کا ایک یہ مقصد۔ چنانچہ بہت ساری عورتیں کراچی حجاب کو مانتی نہیں ہے، برقع پہنے لگتی ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ ایک آسانی ہے کہ کپڑے بغیر استری کے ہیں، میلے ہیں، کچن میں کام کر کے آئے، دھبے وبے، باہر کہیں جانا ہے، تیاری کی ضرورت نہیں، اوپر سے عبا ڈالی
برقع پہنا اور نکل گئے. بہرحال یہ ایک مقصد ہے لباس کا. اور تیسرا مقصد ہوتا ہے آدمی کی شان بڑھاتا ہے لباس. آدمی لباس خریدتا ہی یہ دیکھ کرے کہ لباس میرے اوپر جچے. آدمی کی شان بڑھاتا. باقاعدہ پوری ڈریس ڈیزائننگ کی ہے، اپنی ایک سائنس ہوگی. کہ ٹھنگنی عورت ہے تو وہ لمبی لمبی دھاریوں والی قمیض پہنے لمبی لگنے لگے، اور بہت لمبی عورت ہے تو وہ ہاریزنٹل یا چوڑائی والی پٹیوں والی قمیض پہنے تو ذرا ٹھیک لگنے لگے. بہت دبلی عورت ہے تو ایسا لباس پہنے، بہت موٹی عورت ہے تو اتنا ٹائٹ لباس نہ پہنے، رنگ سیاہ ہے تو اس رنگ کا لباس نہ پہنے، رنگ بہت زیادہ سفید ہے تو ایسا. یہ پوری ایک سائنس ہے جو میرا شعبہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک جملے کی وضاحت. یہ لباس شان بڑھاتا. 3 باتیں لباس کا اہم کام. قرآن کریم نے کہا عورتیں تمہارا لباس، بیویاں تمہارا لباس. تو بیوی کی 3 ذمہ داریاں اس لباس میں آ گئی، اس جملے میں آ گئی. یعنی تمہارا کام ہے اپنے شوہروں کی شان بڑھانا. شان بڑھانا یعنی مقصد تکبر و غرور نہیں، عزت بچانا ہر جگہ. تمہارا کام ہے اپنے شوہر کے عیبوں میں پردہ ڈالنا، اور تمہارا کام ہے سختی اور گرمی میں اپنے شوہر کو تحفظ دینا. سارے معاشرے پریشانیاں گھر کے باہر ملے شوہر کو، گھر کے اندر آئے تو ایسا راحت و سکون ہو. کہ اگرچہ فلمی دنیا نے اس جملے کو بدنام کر دیا، لیکن واقعاً یہ روایتوں کا خلاصہ کہ آدمی کہے میرا گھر میری جنت ہے. غالباً یہ پاکستان کی کسی فلم کا نام تھا، اس لیے مجلسوں میں تو جملہ کہنے کی ہمت بھی نہیں پڑتی ہے، درس ہے تو کہہ رہا ہوں. اتنا سا لفظ استعمال کر کے بیویاں تمہارا لباس ہے. عورت کی ساری ذمہ داریاں ہیں اپنے شوہر کی عزت بڑھانے والی پر، اپنے شوہر کی اس کے عیب اور پردہ چھپا ڈالنے والی پر، اور اپنے شوہر کو تمام زمانے کی سختیوں سے تحفظ دینے والی اور اس کی محافظ پر. یہ عورت کی خاص ذمہ داری رمضان میں آئی. یہ آیت نکاح کی آیتوں کے بیچ میں نہیں آئی. یہ آیت عورت کیوں پیدا کی گئی وہاں پہ نہیں آئی ہے، یہ خاص رمضان کی آیتوں میں آئی. یعنی رمضان کا ایک پیغام یہ ہے کہ عورتوں کو ایسا بنایا جائے، اور یہی پیغام مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ شام کے درس میں. تو جو بات کل رہ گئی تھی تجسس تھا کہ وہ پھر بڑے بھائی نے 3 بھائیوں کے مسئلے کو کیسے حل کیا، انشاءاللہ کل. آج کا عنوان ختم ہوا. پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو پروردگار نے جو ذمہ داری عطا کی ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے گھروں راحت و چین و سکون کا ماحول پیدا فرما. خدا بندہ ہمارے گھروں سے اور ہماری اولادوں سے خاص طور پر شیطان مردود کو دور کر دے. پروردگارہ روزے کی اس حالت میں اتنی سوکھی اور خشک باتیں فقط تیرے دین کی محبت میں جو سننے کے لیے یہاں پہ آئے، ان کے اور ان کے گھروں، ان کی اولادوں اور ان کے گھر والوں، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ان خواتین کی ساری دلی حاجتیں پوری فرما. خصوصاً ہم میں جو بیمار ہیں ان کی شفا کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. جن کے گھر میں لگا بندہ روزگار ہے اس روزگار میں استحکام اور دوام عطا فرما. بے اولاد کو صاحب اولاد، اور جو صاحب اولاد ہیں انہیں ایسی اولاد دے کہ جو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے بچی اور اپنے گھر والوں کے لیے راحت کا سامان بنے. پروردگارہ قرضداروں کے قرضوں کو ادا کرنے کا انتظام فراہم کرنا. جن کے گھر میں، جن کے سروں ایک گھر کی معمولی سی چھت بھی نہیں، ایسے بے گھر صاحبان ایمان خصوصاً تنہا خواتین کے گھروں کا انتظام فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور ایمان میں تاجیل فرما. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ. تمام مرحومین، بانیان درس کے خاندان کے تمام مرحومین و شہداء، حاضرین درس کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، حالیہ زلزلے کے شہداء، عراق و پاکستان کے شہداء، شہداء اسلام و شہداء ملت، ان کی اظہار ثواب و بلندی درجات کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ